अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। हम उसे मजीद बेहतर बनाएंगे, बहुत सी खबरें आप तक पहुँचाएंगे और उनके ऊपर तज्ज़िये भी शामिल करेंगे, अपने भी कुछ थोड़ी उसमें आरा भी ऐड करेंगे। और क्या करेंगे मदीहा? और जनाब और बहुत सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो कल कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी इजलास हुआ, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और ये इजलास कोई 8 घंटे चला। बेसिकली इस इजलास में अफगानिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इस पर बातचीत होनी थी, लेकिन पूरे के पूरे 8 घंटे जो बात की गई वो अफगानिस्तान पर की गई। और कहा जा रहा है कि ईद से पहले एक और इजलास होगा। जी, लेकिन ये इन कैमरा सेशन था। हाँ, आपको कैसे पता क्या बात हुई? क्योंकि भाई सिर्फ ये कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बताया, उन्होंने कहा लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। कल हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने भी कल पावर प्ले में यही कहा अरशद शहीद साहब से गुफ्तगू करते हुए कि भाई इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अफगानिस्तान पे इजलास हुआ है और अपोजिशन ने बड़ा कल अच्छा अहम किरदार अदा किया। ऐसा लग रहा था कि सब मुत्तहिद हैं। अच्छा, अफगानिस्तान की अगर हम बात कर लें तो उसमें सिर्फ भारत का किरदार नहीं आ जाता, उसमें अमेरिका का किरदार, फिर डू मोर के मुतालबात और पाकिस्तान की जानिब से एक सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़, ये बड़े अहम कलीदी जुज़ थे कल की इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के। और ऐसे इजलास होना इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अपोजिशन को ये शिकवा रहता है कि कौमी सलामती के मामलात पर उन्हें एतबाद में नहीं लिया जाता, साथ नहीं बिठाया जाता। तो इस बार ऐसा किया जाता है। कल सब एक पेज पे थे। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये हमारे ना बड़ा सोशल, अगर देखा जाए तो सोशल एक डिजीज़ है हमारे यहाँ। एक हम अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम काफ़ी ज़्यादा इंसेंसिटिव हो जाते हैं जब लोगों की बीमारियों के वाले से तस्करा करना हो। जैसे किसी के घर अगर किसी के बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा हो, सो हम उसको एक तो हम उसके लिए बड़े बुरे अलकाबात कहेंगे जो कि उस बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफें होंगे। कल मैं एक बड़ा अच्छा वर्ड पढ़ी थी, वो ये था कि एक शख्स जो कि, अब माजूर का वर्ड भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इससे समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि वो माजूर नहीं लिखा हुआ था। जैसे हम लिख रहे होते हैं कि जी डिफरेंट डिसेबल्ड, तो वो डिसेबल्ड भी नहीं है, अब वर्ड ने आ गया कि डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा, स्पेशली एबल्ड का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, स्पेशली एबल्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। सो कोशिश करें कि अपनी लैंग्वेज थोड़ी बहुत सेंसिटिव बनाएं। और कोई शख्स जिंदगी में कहीं ना कहीं आपसे हल्का सा पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसेबल है, हो सकता है कि उसकी सलाहियत आपसे कहीं ज्यादा हो। सो लैंग्वेज पे हाथ हौला जरा। चलें जी, टॉप स्टोरीज। सिंध में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने, मुजाहिरे के जवाब में मुहिम चलाने की तैयारी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कराची वाले हक लेना जानते हैं। सईद गनी का एमक्यूएम पर लिसानी लड़ाई करवाने का इल्जाम। पाकिस्तान में बर्फ पोश चोटियां, खूबसूरत आबशारें, चश्मे, सहरा, मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल, खूबसूरत सयाहती मकामात की बहुतात, मुआशी तरक्की टूरिज्म से मुमकिन। हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। जिस घर में बच्चे ना हो वहाँ लोग खुद को उनके बगैर अधूरा महसूस करते हैं। बांझपन का इलाज मुमकिन है, आज शो में इस हवाले से बात करेंगे। और टैक्स जमा करने के लिए अनोखा फैसला, डेरा गाजी खान में टैक्स वसूली के लिए ख्वाजा सरा भर्ती कर लिए गए। साथ ही बाइज्जत रोजगार मिलने पर ख्वाजा सरा भी खुश। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के हवाले से कि कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत ये इजलास 8 घंटे जारी रहा। और जैसे कि हमने टॉप स्टोरीज के पहले में बात की थी कि जी 3 टॉपिक से बात होनी थी, अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर, लेकिन कल के इजलास में खुसूसी तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ बड़ी अहम बात यह है कि यह कौमी सलामती का जो इजलास हुआ, इसमें बड़े अहम नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू की गई। और अफगानिस्तान की सूरत हाल अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है और पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के मसले से वाबस्ता है कि पाकिस्तान चाहता है कि पुरअमन अफगानिस्तान हो, तो उसकी वजह से जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो तमाम लीडरशिप थी वो वहाँ पर मौजूद थी और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी एक कलीदी वहाँ पर गुफ्तगू हुई और 8 घंटे तवील इजलास में ज़ाहिर है कि क़यादत थी, सियासी क़यादत थी,
وہ بیٹھے اور انہوں نے آ کر ملک کی سلامتی کے مسائل پر گفتگو کی, اپنے کنسرن شیئر کیے اور انہیں ایک ریئل پکچر جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کی جانب سے دکھائی گئی. بالکل جی. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے شرکا کو مقبوضہ کشمیر اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی اور پاکستان کے امریکہ اور چین سے تعلقات پر بھی اس اجلاس میں بریفنگ دی گئی. اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحل شمشاد بھی موجود تھے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی رہنما بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اجلاس سے باہر آ کر میڈیا کو بتایا کہ ان کیمرہ بریفنگ سے مطمئن ہے, بہت سے مسائل سے آگاہ بھی کیا گیا. ساتھ میں آرمی چیف نے بھی ہمارے سوالوں کے جواب دیے. کیا کہنا تھا ان کا, آپ کو سنواتے ہیں. سلامتی کے مسئلے پہ ساری اپوزیشن اور ساری حکومت ایک ہے. تمام پارٹیوں نے جو تجاویز دی ہیں وہ ملک کے لیے دی ہیں اور تمام لوگوں کا ایجنڈا ایک ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے پوری طرح پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور قومی سلامتی کے ہر مسئلے پہ ہم اکٹھے ہیں. سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ بیٹھی ہے. ایک ساتھ اچھا جی, وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وزیر اعظم کی شرکت سے متعلق واضح کر دیا تھا کہ طے ہوا تھا کہ اجلاس میں ڈیفنس اور سیکیورٹی کمیٹی کے ارکان شرکت کریں گے. پارٹی لیڈران کو موقع دیا گیا کہ وہ خود سلیکشن کریں. شریکت داری ہے, وہ طے کیا گیا تھا کہ جو ڈیفنس کمیٹی اور سیکورٹی کمیٹی سے ممبران ہیں ان کو بلایا جائے گا. لیڈرز جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا پارٹیز کو کہ وہ خود اپنا جو ہے وہ سلیکشن کریں. تو وہ لیڈرشپ, اس میں جو اپوزیشن کی لیڈرشپ کا مجھے نہیں پتا کون کون آ رہا ہے, لیکن اس میں جو ڈیفنس کمیٹیز کے اور فورن کمیٹیز کے اراکین ہیں ان کو مدعو کیا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کل چینی میڈیا سے گفتگو میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی دباؤ پر چین سے تعلقات کم نہیں کریں گے. سنکیانگ پر چینی موقف درست مانتے ہیں. سی پیک نے اقتصادی ترقی کی امید اور موقع دیا ہے اور اگلے ہفتے گوادا جا رہا ہوں, منصوبوں کی رفتار کا جائزہ خود لوں گا. جناب, تو ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سیاسی اور عسکری سیاسی قیادت بھلے اس کا تعلق اپوزیشن سے ہو یا حکومتی سائٹ سے ہو, اب متحد اور بند مٹھی کی طرح دکھائی دے رہے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ایک تو ہم افغانستان کے خطرے کی بات کریں, دوسری جانب آپ نے یہ دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی سائٹ پہ ایک نیا شوشہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا کہ جناب پاکستان کی جانب سے ہم پر ڈرون حملہ کیا گیا, ہمارے جو ایئر بیس ہے اس پر. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پاکستان جو ہے, جو کراس بارڈر جو سیز فائر کی وائلیشنز ہیں, پاکستان اس پر اتنی آواز اٹھاتا ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک سال میں 2,000 بار پاکستانی سائٹ پر بمباری کی جاتی ہے. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان دندان شکن جواب دیتا ہے, لیکن پاکستان ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس سائٹ پر جو بھارتی چوکیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے, لیکن جو اس سائٹ پر نہتی آبادی ہے, جو مظلوم شہری ہیں, لائن آف کنٹرول کی اسپیشلی ہم بات کریں تو وہاں پر جو نہتی آبادی ہے اس کو نشانہ نہ بنایا جا سکے. تو یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے ٹرکی دیکھتے ہیں سچویشن ہے. سیز فائر کی 1000 بار خلاف ورزی ہوتی ہے, پھر ہماری جانب سے ان کو بڑا بفیٹڈ جواب بھی دیا جاتا ہے. لیکن کل کا جو اجلاس ہوا یہ بڑا خوش آئند تھا. خوش آئند اس وجہ سے تھا کہ جو تمام تر اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ حکومت بالکل ایک پیج پہ نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پاک فوج پہ, مطلب ہمیں پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ساتھ میں پھر افغانستان پہ بات کرتے ہوئے نے کہا کہ وہ اس سپورٹ میں ہے کہ وہاں پر کوئی حکومتی جو عوامی نمائندہ جو ہے وہ آگے حکومتی اور قومی حکومت بنے. جس طرح سے رستم شاہ محمد صاحب سے گزشتہ روز ہماری بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ قومی حکومت ہو تاکہ جو ہے وہ تمام دھڑے اس میں شامل ہوں, تو ہر کسی کی جب اونرشپ ہوگی تو افغانستان کا مسئلہ حل ہو ہے. چلے جی, اب ذرا آپ کے ساتھ نا ایک بڑے مزے کی سٹوری شیئر کرتے ہیں. پہلے کہتے تھے نا کہ جی فلانی چیز کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, دوائیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. اب ایک نئی چیز ہے, وہ ہے فون. ان گیجٹس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیونکہ اگر یہ آپ کے بچوں کے ہاتھ پہ چڑھ جائے اور بچہ آپ کا کوئی کھیل رہا ہو گیم, اور گیم میں اسپیشلی کریڈٹ کی ضرورت ہو, یعنی کہ پیسوں کی ضرورت ہو, کیونکہ کافی ایسے لیولز ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. جی بالکل, آپ کو چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیسے آگے گیم میں پروگریس کرتے جاتے ہیں تو چیزیں آپ کو ملتی جاتی ہیں, لیکن پھر یہ ہے کہ یہ گیم بنانے والے کوئی بچے نہیں ہیں, وہ بڑے سیانے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مفت میں گیم بنا کے دیں گے تو پیسے کون خرچ کرے گا. پھر جب بچوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کڈو پیسہ, پھر وہ پیسے بچے کہاں سے نکالیں. بالکل. اچھا ہوا کچھ ایسا, دیکھیں برطانیہ میں ایک کم عمر بچے نے آن لائن گیم کھیلنے کے لیے اپنے والد کو ان کی گاڑی بیچنے میں مجبور کر دیا. اچھا ہوا کچھ یوں کہ برطانیہ کے علاقے جناب نارتھ ویلز, اس کے رہائشی 7 سالہ بچہ, یہ کوئی بڑا بچہ نہیں, یہ 7 سال کا بچہ ہے, اس نے لگاتار موبائل پر آن لائن گیم کھیلنا شروع کر دی اور اس دوران 3.25 لاکھ کی خریداری بچے نے کر ڈالی. اور جب آن لائن خریداری کا بل ابا جان کے سامنے آیا تو پھر ڈاکٹر محمد مرتضیٰ اپنے بیٹے کی اس حرکت پہ پریشان, حیران, نوحہ کنا سب کچھ ہے, اور مجبوراً جناب
جو اتنا لمبا چوڑا بل آیا تھا جی. اس کے لیے ان کو اپنی گاڑی بیچنی پڑے گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جس کے اندر مطمئن بڑے بیٹھا کوزے ہوا ہو ان کا کے بچہ. مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں, یہ تصویر یہ پیمنٹ سے پہلے کی ہے. آئی ایم شیور کہ وہ برطانیہ ہے, آئی ایم شیور کہ وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دو تو کرائی ہوں گی اب. وہ ہاں یہ سبھی ابا جی ساتھ بیٹھے ہوئے نا, لیکن ان کی شکل سے پتا چل رہا ہے ان کو پتا تھا ان کے بچے نے 7 سال کی عمر میں جا کے کیا کرنا. پہلے سے پتا ہوگا, پہلے سے پتا تھا. خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں انتظامیہ نے دہندگان سے وصولی کے لیے, یعنی کہ وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے, ڈیفالٹرز ہیں, ان سے ٹیکس ریکور کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ کار نکالا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ٹرانسجینڈر سوسائٹی سے انہوں نے خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کرنی ہے. بالکل جی, یہ بھی معاشرے کے مفید شہری ہیں اور سپریم کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز بھی ہیں کہ ان کو جابز وغیرہ دی جائیں. تو بہرحال یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے کہ ریکوری مہم کا ان کو حصہ بنایا گیا ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ گھر گھر جا کر پراپرٹی ٹیکس وصول بھی کر رہے ہیں بلکہ نوٹسز بھی دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پر جا کر آواز لگاتے ہوں گے تو محلے والے سوچتے ہوں گے کہ بہتر زیادہ یہی ہے کہ ہم ٹیکس ادا کر دیں. بڑا زبردست طریقہ جناب یہ نیم اینڈ شیم کرنے کا. اچھا جو خواجہ سنائے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ شادیوں کا سیزن نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے اور انہیں باعزت روزگار کا موقع فراہم کیا گیا ہے جس پر وہ کافی زیادہ خوش ہے. تو کیا کہنا ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا, آپ کو سنواتے ہیں. آج ہم ایچ بلاک میں گئے تھے نا, ہر والے لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے جو ہے ہمیں باعزت روزگار فراہم کیا. اور جی اسی حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کے ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو ٹیکس وصولی کا طریقہ کار ہے یہ اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور عمل درآمد میں کیا کوئی مشکلات ہیں؟ جی محمد آصف صاحب آپ. ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے اور ہم 13 مختلف قسم کے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں. ان میں ایک پراپرٹی ٹیکس بھی ہے جس میں ہمیں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 1700 ایسے چھوٹے یونٹ تھے جہاں پہ مرد حضرات اویلیبل نہیں تھے, زیادہ تر گھر تھے. جب بھی ہم نوٹسز سرو کرنے جاتے یا جو ہمارے پاس کورس میئرز ہیں, کوئی وارنٹ گرفتاری یا جیسے ہم پراپرٹی سیل کر کے اسے کرک اور نیلام کر کے ٹیکس لیتے ہیں, تو وہاں پہ مرد اویلیبل نہیں تھے, یا تو خواتین سے ہمارا واسطہ پڑتا یا وہاں پہ بچے ہوتے تھے جن کو نہ تو ہم اٹیچ کر سکتے تھے اور نہ ہم انہیں اریسٹ کر سکتے تھے. تو اس سلسلے میں اس سوچ میں پڑا تھا کہ اب اس کا وے آؤٹ کیا نکالیں. اتوار والے دن ہمارا جنرل ہولڈ اپ تھا, وہاں میں جب ان کی چیکنگ کے لیے گیا ہوں تو جو سنگم پل ہے جہاں پہ چاروں صوبوں کی ٹریفک اکٹھی ہوتی ہے, وہاں پہ 3 خواجہ سرا مجھے نظر آئے جو بھیک مانگ رہے تھے. جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ آئیڈیا یا کہ کیوں نہ انہیں یوز کیا جائے. ایک تو یہ کہ انہیں روزگار مل جائے گا, دوسرا ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اچھا یہ بتائے گا کہ ڈسٹرکٹ آفیسر کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ افسر کو فون کیا کہ یہ میں آپ کے پاس دفتر بھیج رہا ہوں, انہیں کام دے, انہیں لسٹیں دے اور ساتھ ایک کانسٹیبل دے جو انہیں ایسے یونٹس پہ لے جائے جو ڈیفالٹ میں ہے. تھوڑی دیر میں میرے ڈسٹرکٹ افسر کا مجھے فون آیا کہ سر اس میں ہمارا بڑی بےعزتی ہے, لوگ کیا کہیں گے. مین وائل میں اپنے واٹس ایپ گروپ پہ ان کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کر چکا تھا جس کا کیپشن یہ تھا کہ ایکسائز ٹیکسیشن پنجاب ٹیکس ریکوری سے باعزت روزگار فراہمی تک. مین وائل مجھے میرے دوستوں کے میسیجز اور فون آنے شروع ہو گیا کہ یار آپ ڈویژنل افسر ہو, اس میں ہماری بےعزتی ہے, یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو. جب میں نے اس صورتحال کو دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے, کیا ایک باعزت روزگار ان کا حق نہیں ہے, کیا سوسائٹی میں جو انہیں تضحیک اور سیکچول ہراسمنٹ کا, پیٹ کی خاطر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا ان سے چھٹکارا سوسائٹی کیا انہیں اس سے چھٹکارے میں مدد نہیں دے سکتی. تو جب میں نے یہ سوچا تو انسانیت, درد دل اور کسی کے روزگار کا وسیلہ بننا میرے ذہن میں کلک کر گیا اور میں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں یہ کام ضرور کروں گا. تو آصف صاحب اب تک کی آئیڈیا تو آپ کی جانب سے آ گیا, عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, اب تک ریکوری کتنی ہوئی, رسپانس کیسا آیا؟ خواجہ سراؤں سے ٹیکس وصولی میں مجھے 61 یونٹس میں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے جس کے لیے انہیں پراپر معقول معاوضہ دیا گیا.
لیکن جو میسج گیا ہے اس سے والنٹرلی جو ٹیکس کمپلائنس ہے یعنی جو ٹیکس ادائیگی کی والنٹری ریشو ہے وہ مینی فولڈ بڑھی ہے، 100 ٹائمز بڑھی ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں جو ان کو مطلب کسی بھی انداز سے ویٹیج دینے پہ قائل نہیں تھے، انہوں نے اس بات کو فیل کیا کہ اگر یہ ہمارے دروازے پہ آئے اور انہوں نے ٹیکس کے لیے آواز لگائی تو محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے اور ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے 3 یا 4 دن میں آبزرو کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی مفید طریقہ تھا، اور اس میں میرے ڈی جی ایکسائز کا بھی موقف میڈیا لے چکا ہے. انہوں نے میرے اس انیشیٹو کو، میرے اس کام کو سراہا ہے. چلے تو آصف صاحب بڑی کہ ایٹ لیسٹ محلے داروں نے یہ تھوڑی بہت بےزتی محسوس تو کی کہ بھائی دیکھیں اگر یہ خواجہ سر آئیں گے، ہمارا نام لے کے پکاریں گے، نوٹس دیں گے تو کتنی ہماری بےزتی ہوگی پورے علاقے میں. اچھا بتائے گا اب تک کتنے خواجہ سراؤں کو بھرتی کیا گیا ہے اور کیا بھرتی کرنے کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ میرا ایکچولی جو ٹارگیٹ تھا وہ تقریباً ڈی جی ہاں ڈی کے جتنے بھی خواجہ سرائے ہیں، چونکہ میرے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں تھا، یہ بھی اچانک مجھے سنگم چوک پہ ملے اور وہاں پہ میری ان سے بات ہوئی. بات بھی کوئی لمبی نہیں، 2-3 منٹ کی بات تھی. انہیں بھی سمجھ آ گئی، مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ میرا جو مسئلہ تھا، جو ہارڈ کیسز تھے جہاں سے ریکوری نہیں آ رہی تھی، تو میرا بھی مسئلہ حل ہوگا. گویا یہ 2 وے ٹریفک تھی. انہیں عارضی روزگار مل رہا تھا اور مجھے میرے مسئلے کا حل مل رہا تھا. تو ابتدائی طور پہ 3 خواجہ 7 کا میرا ٹارگٹ تھا. انہیں بھی میں نے تینوں کو 3 میرے سے انگیج ہوئے. باقی 4 کا میں نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ 4 کو اور لے کے آئیے. شکریہ جی محمد آصف صاحب. چلیے تو اچھی بات ہوگی کہ ٹیکس بھی ریکور ہو گیا اور جو ہماری ٹرانسجینڈر سوسائٹی جو بہت عرصے سے نیگلیکٹ ہو رہی تھی ان کو بھی کہیں نہ کہیں روزگار کمانے کا موقع مل گیا. جی بالکل، اور دیگر شہروں میں بھی اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے یہ پہلے لاہور میں کیا گیا. جی کیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی تھی، اور اب جو ہے وہ یہ بھی کیا گیا ہے ڈیرہ غازی خان میں بھی. تو چلیں اچھا انیشیٹو ہے. ایک ہم نے یہ بھی خبر شامل کی تھی کہ جس طرح سے ان کے وہ لگا دیے گئے تھے، بینرز لگا دیے گئے تھے، ان کے نام آویزاں کر دیے گئے تھے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی جانب سے. تو بہت سے آئیڈیاز ہیں ٹیکس وصولی کے حوالے سے. اچھا گزشتہ روز آج تاریخ کیا ہے؟ آج 2 جولائی. آج 2 جولائی آج یاد ہے. کل 1 جولائی، کل 30 جون تھی، آج 2 جولائی ہے مدیہ کی گھڑی کے مطابق. تو بہرحال کل 1 جولائی تھی اور 1 جولائی کو شہزادی ڈیانا پرنسس آف دی ویلز ان کی تھی سالگرہ. اور سالگرہ کے بعد جناب ایونٹ یہ ہوا کہ ان کے ایک مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی. اور اس موقع پر جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو دونوں بھائی ہیں شہزادہ ہیری اور ولیم، ان دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. بالکل جی، کیونکہ ہم نے پرنس فلپ کی آخری رسومات پہ دیکھا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. بہت ساری انٹرنیشنل میڈیا میں تو خبر بھی چھپی کہ جی دونوں میں آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. لیکن کل کا جو موقع تھا جس میں پرنسس ڈیانا کا یہ 60ویں سالگرہ تھی، اس میں ان کے دونوں بیٹے پرنس ولیم، پرنس ہیری موجود تھے. یہ سنکن گارڈن ہے جو کہ پرنسس ڈیانا کا پسندیدہ ترین گارڈن تھا. یہاں پر ان کا مجسمہ لگایا گیا اور ہم نے اسپیشلی دیکھا کہ ان دونوں بھائیوں کی جانب سے جو ایک مشترکہ اکاؤنٹ ہے وہاں سے انسٹاگرام پہ بھی ٹویٹ کی گئی کہ آج ہماری والدہ کی 60th برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ میں جہاں ان کا مجسمہ لگایا تو ان کی فیوریٹ جگہ تھی. ہم نے دیکھا کہ آپس میں دونوں مسکرا کے بات بھی کریں، وہ کہ زیادہ بات چیت میں انوالو ہونے کی کوشش نہیں کی، اتنی کمیونیکیشن میں انڈلج نہیں ہوئے. بٹ یس موڈ دونوں کا اچھا لگا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ان کے بچپن کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. شہزادی ڈیانا کا جو ان سے تعلق تھا، ان کا ریلیشن شپ، شادی تو ان کی 1981 میں ہوئی تھی، پھر بعد میں سیپریشن اور علیحدگی کی طرف گئے، لیکن جو بچوں کے ساتھ تعلق تھا وہ بڑا کارڈیل تھا. اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر شہزادی ڈیانا کی جانب سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا تھا. پکچرز میں آئی تھیں کہ ایک بار پرنس ولیم کے اور پرنس ہیری کے اسکول میں جو مائیں تھیں، بچوں کی جو مائیں تھیں، ان کے درمیان ایک ریسنگ کمپٹیشن ہوا تھا اور اس میں ڈیانا نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ایگزیکٹلی پرنسس ڈیانا نے تمام تر اسٹیریوٹائپس کو توڑتے ہوئے بغیر جوتی کے، اپنے جوتے بردار کے سائڈ پہ صرف اپنے بچوں کی وجہ سے، تاکہ ان کے بچے یہ فیل نہ کریں کہ بھئی ہمارے گھر میں چیزیں مختلف ہیں، ہماری ماں پرنسس ہے تو ہماری ماں بھاگ نہیں سکتی. اس کے اندر پکچرز بھی ان کی آئی تھیں. اچھا یہاں پہ کملا پاک بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے جی جناب جتنی پکچرز وغیرہ وہ آ رہی ہیں. سو تھنگز کوڈ بی آکورڈ. جی بالکل. اور شہزادہ ہیری اور ولیمز obviously ان کے لیے اتنا ظاہر ہے رائل فیملی اور سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ عزت و احترام سے نوازتے ہوں گے، لیکن آپ یہ ذرا سوچیے کہ شہزادی ڈیانا کی شادی ہونا اور اس کے باوجود ان کا تعلق آپس میں چلتے رہنا اور پھر ان کی شادی کے خاتمے کی بنیاد بھی کمیلا پارکر کا بننا. تو بہرحال کوئین بنے گی نہیں بنے گی یہ بتائیں؟ نہیں کوئین تو نہیں بنے گی. خیر اچھا میں یہاں پہ کنڈلی نکالنے بیٹھی ہوں، بٹ آف کورس آئی کین سے دیٹ وہ کیونکہ جو ان کے ہسبینڈ کی بھی ایج ہوگی وہ تو اب کوئین کے چانسز بننا تو ان کے لیے کافی کم ہے. بٹ
अच्छा लगा कि दोनों भाई बहुत अरसे बाद साथ खड़े एक फ्रेम में हमें नजर आ गए. ब्रेक ले रहे हैं अब हम जी यहाँ पे, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हमारी टीम कहेगी क्या कर रही है, बोले जा रही, चुप ही नहीं कर रहे. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक टू आवर शो. और अब बात कर लेते हैं माहौल की गर्मी की. तो सिंध में सियासी माहौल काफ़ी गर्म है. ऐवान में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐवान से बाहर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं. MQM पाकिस्तान ने 3 जुलाई को सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया है. यानी कि कल बिल्कुल जी, कल रैली निकालेंगे. और साथ में MQM के डिप्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो कहते हैं कि जी 3 जुलाई को हुकूमत सिंध को पहला नोटिस देने जा रहे हैं. और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनीस के जवाब में कहते हैं कि MQM से कराची का अमन बर्दाश्त नहीं होता. एक बार फिर उर्दू बोलने वालों को सिंधियों से लड़वाना चाहती है. क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं. नफरत अंगेज सियासत जिसकी बुनियाद अल्ताफ हुसैन ने डाली थी, ये आज भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं. खुदा के लिए MQM की सियासत को मुस्तरद करें, इसकी मजम्मत करें, इस पर आवाज़ उठाएं, लोगों को शऊर पैदा करें, लोगों में शऊर दें ताकि MQM फिर एक मरतबा शहर में अमन व अमान की सूरत को जो है वो तबाह न कर सके. MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी याद रखे कराची वाले अपना हक लेना जानते हैं. शहरी हुकूक पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर निकालेंगे. जी जनाब, और से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवेद जमील साहब. उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे. कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सबसे पहले तो आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कि सईद गनी साहब कहते हैं कि जी MQM फिर नफरत की सियासत आगे बढ़ा रही है और अमन के लिए MQM के खिलाफ मुहिम चलाना होगी. क्या कहेंगे इस पर? कराची जो वफाक को देता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो सूबे की कलेक्शन है उसका 95% सिर्फ कराची से कलेक्ट होता है. और पूरे सिंध से 3 टैक्सेस हैं जो दही इलाकों से टैक्स जो जमा होते हैं, उनकी टोटल एस्टिमेट 60-62 करोड़ रुपए होता है. और जो कराची से टैक्स जमा होते हैं वो 400 अरब रुपए के होते हैं. आप कम से कम कराची के लोगों के जायज़ मसाइल तो हल करें. कराची के लोगों को पानी दें, कराची के सीवरेज के मसाइल हल करें, कराची के रोडों के मसाइल हल करें, कराची के लोगों के लिए तालीमी इदारे बनाएं, कराची के लोगों के लिए अस्पताल बनाएं. तो ये कहते हैं कि हम नफ़रत की सियासत करें. इसमें कौन सी नफ़रत की बात हो गई? नफ़रत ये कर रहे हैं कि कराची से एक तो पैसा जमा कर रहे हैं, फिर जो इन्होंने अपने मुतासिब और तंग नज़र अफसरान लगाए हुए हैं वो भी तकरीबन जितना कराची के लोग टैक्स देते हैं 400 अरब रुपए, इतना ही कराची के लोगों से रिश्वत ले जाते हैं. और ये हुकूमत सिंध, ये मुतासिब हुकूमत सिंध, ये कराची के लोगों के जायज़ मसाइल भी हल करने को तैयार नहीं है. अब कराची में जो K4 का प्रोजेक्ट है जो कि 15 साल से इल्तवा का शिकार है, उसके लिए वफाकी हुकूमत पैसे दे रही है. वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि कराची लिवेबल सिटी नहीं है, रहने के काबिल नहीं है. और उसने कराची के सीवरेज और पानी के मसाइल के लिए फ़ंड मख्तस किए हैं. लेकिन ये हुकूमत सिंध जो हर साल कराची से 400 अरब रुपया जमा करती है और जो इसे वफाक से पैसे मिलते हैं वो भी सब कराची से ही जमा किए हुए होते हैं, उसमें से ये कराची के लिए एक पैसा लगाने को तैयार नहीं है. कंवर साहब, रैली की क्या तैयारियां हैं? और जो नोटिस देने की बात की जा रही है कि सिंध गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा, वो भी पहला, तो क्या होगा इस नोटिस में? 3 तारीख को हमने एक रैली का इंतज़ाम किया है जिसमें हमारे वर्कर्स ही होंगे. और ये जो नोटिस इस लिहाज से है कि हम कराची की महरूमियों और हुकूमत सिंध की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, इसलिए ये रैली ही नोटिस होगा. और ये एहतजाज का सिलसिला, इसका पहला मरहला वो था जो हमने सूबाई असम्बली में एहतजाज किया, ये उसका दूसरा मरहला है और ये एहतजाज का सिलसिला अब जारी रहेगा. साथ में कंवर साहब, खालिद सिद्दीकी साहब ये भी कहते हैं कि अब ठोस फैसलों का वक्त आ गया है.
یہ کون سے فیصلے ہیں؟ جو ایم کیو ایم کا ووٹرز ہے، ایم کیو ایم کے جو سپورٹرز ہیں، کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کے اب مسائل کو حل کرانے کا وقت آ گیا ہے، اور ایم کیو ایم اس کے لیے کسی بھی اقدام اور کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ٹھیک ہے جی، کور نوید جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا موقف دے رہے تھے، اور معاملات وفاقی سطح پر اگر دیکھیں تو ایک پیج پہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے، لیکن اگر صوبائی سطح پر بات کریں تو اپنی اپنی سیاستیں کی جا رہی ہیں، اور آبویس اس کے ریزنز ہیں، مسائل بھی ہیں، مفادات بھی ہیں، عوام کے مسائل بھی ہیں، اور بھی سندھ بہت اسمبلی کچھ میں ہے۔ اگر دیکھیں تو اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آمنے سامنے ہے، لیکن اگر سندھ اسمبلی سے باہر نکلے تو ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی جو ایک رفٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے جواب میں کل ایم کیو ایم پاکستان ایک ریلی نکالنے جا رہی ہے، جس کے حوالے سے ہم کل بھی بات کریں گے۔ ابھی خیر آپ کو بتائیں جناب، ذرا پاکستان کے حسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اتنے ہم نے سیاسی گرم موسم کے حوالے سے بات کر دی، تو جو ٹھنڈے ٹھنڈے موسم جہاں پر ہوتے ہیں، جو خوبصورت علاقے ہیں جن وادیوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ قدرت نے ویسے پورے پاکستان کو قدرتی وسائل اور حسن سے مالا مال بنایا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، وسیع و عریض زرخیز میدانی قدرتی مناظر، ساحل سمندر سے لے کر آسمان کو چھوتی برف پوش چوٹیاں، خوبصورت آبشاریں، چشمے، جھرنے، سرسبز گھنے جنگلات، وادیاں، جھیلیں اور صحرا شامل ہے۔ کیا نہیں ہے پاکستان میں موجود؟ خوبصورت نظاروں کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں اپنے اس رپورٹ میں۔ جی جناب، تو سیاحت کا فروغ ویسے بھی ظاہر ہے اس کے لیے حکومت کی ایک کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹورسٹ ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں، اور ایسے میں پاکستان کا جو ریونیو ہے، جو ریمیٹنسز ہیں، جو ویسے تو وہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ بھیجتے ہیں، تو ایسے میں یہ ہوگا کہ جو ٹورزم جب پاکستان میں آئے گا، جو ٹورسٹ آئے گا، تو اس حوالے سے پاکستان کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ جناب ٹریول ویلاگر محمد واصف گوہر اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم واصف، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام الحمد بالکل ٹھیک۔ آپ واصف بتائیے گا کہ ویسے تو پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں، اور ایسے مقامات بھی ہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں، تو جو بحیثیت ٹریول ویلاگر آپ نے کون کون سے جو پلیسز ہیں ان کو ایکسپلور کیا، اور آپ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ یہ کرنا چاہیے؟ ان ایکسپلورڈ جگہ میں تو کہتا ہوں اگر ہمیشہ ان ایکسپلورڈ ہی رہیں اب تک تو اچھا ہی ہے، کیونکہ جو بھی جگہ جن جگہوں کا ٹریول ایسیس ایزی ہو جاتا ہے ان پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہر کوئی وہاں چلا جاتا ہے، جہاں پہ مثال ہے کسی جگہ پہ 2-3 گھنٹے کی ہائیک ہے، وہاں پہ لوگ سوچتے ہیں جانے کا، ورنہ جو عام عوام میں اس کو اتنا شعور نہیں، وہ بس کہتی ہے کہ بس جہاں گاڑی گھستی ہے گھسا دو اور وہاں جا کے کیمپنگ کر کے اس کو بس گندا کر کے آ جاؤ۔ لیکن کچھ ان ایکسپلورڈ جگہیں تھیں جو کہ شروع سے میرا تھا کہ نارتھ تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن ساؤتھ کی سائڈ پہ لائک بلوچستان کی سائڈ پہ پسنی اور ماڑا، ہیمر ہیڈ، ادھر جیونی، ایران کا بارڈر والی سائڈ پہ سن سیٹس ہوتے ہیں، اس سائڈ کو ایکسپلور کیا جائے۔ تو موقع اس طرح سے ملا کہ گوادر ریلی ایک ہوتی ہے، جیپ ریلی ہر سال، جو کہ آج کل نہیں ہو رہی، لیکن اس میں جانے کا مجھے ایک دفعہ موقع ملا 2016 میں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کا جو سارا ٹورزم ہے، وہاں کی ساری خوبصورتی وہ کتنی انڈر ریٹڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہیں اچھا جی کوئی ٹرپ کرنا ہے جی، چلو جی حمزہ چلتے ہیں، چلو اسکردو چلتے ہیں، گلگت چلتے ہیں، وہ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن جو ساؤتھ والا ایریا، ساؤتھ پنجاب بھی، ایون کہ ساؤتھ سندھ بھی اور ساؤتھ بلوچستان بھی، یہ ایسی جگہیں جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں۔ گوادر ہو گیا، وہاں پہ پسنی اور ماڑا اور اس طرح کی جگہ ہیں، وہاں پہ لوگ تھوڑا آج بھی سیفٹی کی وجہ سے تھوڑا نہیں جاتے، لیکن میری اللہ کا خیر کرے آپ جائیں، سکون کریں، اور وہاں پہ اتنا خوبصورت ہے کہ بس۔ اب تک کون کون سے مقامات پہ پاکستان میں آپ کو جا چکے ہیں؟ جیسے بھی آپ نے کہا بلوچستان کی بات تو کی، آپ نے پسنی اور ماڑا، آپ نے سب تمام جگہوں کی بات کی، کون سی جگہ آپ کو ایسی لگتی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے کہ سب سے زیادہ سیل کی جا سکتی ہے ٹورزم میں؟ گوادر اور اس کے بیچز، کیونکہ وہاں پہ ایسا پوٹینشیل ہے، ایسا صحرا ہے اور ایسے اسپاٹس ہیں کہ وہ، میں کہتا ہوں انڈونیشیا میں ہو کر آیا تھا 2 سال پہلے، اور اس سے 100 گنا زیادہ پوٹینشیل ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ایکسپلائٹ نہ کیا جائے۔ مطلب ایک وہاں پہ اتنے ٹورزم کے اور ریونیو جنریٹ کرنے کے وہاں پہ طریقے ہیں نا انڈونیشیا میں، اسٹیڈیم بھی بن گیا واصف۔ بالکل ادھر بالکل ایک میرین ڈرائیو اسے کہا جاتا ہے، اگر آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور ساری ایک سائڈ پہ آپ کا آتا ہے سمندر۔ اچھا، ایک چیز بڑی بات آپ نے اچھی کی، اور روڈ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکسپلور کیا جائے،
اس کو مدیہ نے جس طرح کہا کہ سیل کیا جائے لیکن ایکسپلائٹیشن نہ ہو, اس کو پریزرو کیا جائے, تاکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تھائی لینڈ میں اکثر کئی بیچز ایسی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے پابندی لگا دی, فیفی آئلینڈ تھا وہاں پر تقریباً 2-3 سال کی پابندی لگا دی, کیونکہ وہاں پر جو کچرا اور جو گند تھا اس کی وجہ سے جو ایک میرین لائف تھی وہ متاثر ہو رہی تھی. تو یہ ضروری ہے. بالکل ایسے بالکل. اور اسلام آباد سے قریب کچھ 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک جگہ ہے پنج پی راکس, جہاں پہ 4x4 ہی صرف جا سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے ایک اسپیسیفک ہائیک کر کے جانا ہے. وہاں گئے تھے ہم, آپ یقین نہیں کریں گے, وہاں پہ لوگ باربیکیو کر کے سارا ویسے ہی جلتا کوئلہ پھینک کے, مسالوں کے ریپر پھینک کے اور ڈسپوزل پلیٹیں پھینک کے چلے جاتے ہیں. کوئی خیال ہی ابھی آپ نے پنج پی راکس کا نام لیا, میں نے اسپیسیفکلی نوٹ ڈاؤن اس کو جوٹ ڈاؤن کیا کہ اب یہاں پہ میں نے چکر لگانے, ساتھ میں آپ نے بتا دیا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جا کے وہاں گند بھی ڈال کر آ گئے ہیں. نہیں تو آپ جا کے صاف کر کے آ جائیں وہاں پہ. میں بالکل کروں گی جا کے صاف, لیکن کیا کریں مجھے بتائیں, وہاں پہ پولیس تعینات کر دیں, اسپیشل لاز زیادہ بڑھا دیں کہ بھائی خدا کے لیے آپ کی اپنی جگہ ہے, یہاں پہ اپنی باقیات چھوڑ کے نہ آئیں. ان کو جب تک ڈنڈا نہیں پڑے گا نا, جرمانے نہیں ہوں گے نا 10,000 روپے کے کہ آپ نے کہیں پہ کوڑا پھینکنا اور آپ کو جرمانہ ہو گیا, انہوں نے تب تک سیدھا نہیں ہونا. میں تو لٹرلی 1 سال سے اس بات پہ ہوں کہ گند نہ پھیلایا جائے, بھلے جاؤ نا لیکن گند نہ پھیلاؤ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو ہمارے ولاگرز جاتے ہیں, یہ جو ہمارے انسٹاگرامرز بھی جاتے ہیں, انفلوئنسرز بھی جاتے ہیں, اور جا کے اسپیسیفکلی جب پکچرز کھینچتے ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کرتے ہیں, پھر آف کورس بہت سارے اور لوگوں کے اندر بھی جستجو جاگتی ہے کہ ابھی ہم نے بھی ان علاقوں کا رخ کرنا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ولاگرز آپ جیسے اور جو ہمارے جو فوٹوگرافرز ہیں وہ اسپیسیفک جا کے ان جگہوں کی تصویریں لیں اور دنیا کے ساتھ شیئر کریں؟ ضروری اس لیے کیونکہ جب تک میں گوادر نہیں گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, میرے پاس اس وقت اتنا فالوورز نہیں تھے, بٹ ریسنٹلی اسی سال میں بلوچستان کا ایک پورا ٹور کر کے آیا ہوں. اور لٹرلی وہ جو جب میں نے پوسٹ کرنا شروع کیا نا اس کے بارے میں کہ کتنا خوبصورت ہے, لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ واقعی یہ جگہ ہو سکتی ہیں پاکستان میں بھی. بٹ یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی آج بھی ڈرتے ہیں, صرف ڈر ختم ہو جانا ان کے اندر سے. وہ یہی بات ہے جس طرح نارتھ کی طرف ٹورزم بڑھے گا, جب ساؤتھ کی طرف بڑھے گا تب, اور آئی تھنک کہ ایونٹس بھی ہونے چاہیے زیادہ. آج آپ ہمارا ڈر ختم کریں. کیا ہم کیا اکیلی خواتین بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ آف کورس آپ تو چکر لگا کر آئے, یہ زیادہ ہو گیا. ہاں نہیں مطلب دیکھیں نا, آپ اکیلی خواتین نہ جائے نا, پھر کوئی تو ڈرائیور تو میل ہونا, کیونکہ وہ کچھ ایریاز ایسے ہیں. اوکے 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 ٹھیک ہے. واضح یہ زیادہ ہی مطلب یہ زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے, انہوں نے ہمیں اکیلے نکل جاتے ہیں. نہیں مطلب آپ یورپ میں آپ بہت سارے ممالک میں اکیلے ٹریول کر سکتے ہیں, بٹ آپ, میرا یہ بھی خواب ہے کہ اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ پاکستان میں بھی اکیلے ٹریول کر سکیں انشاءاللہ. اچھا واصف آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر بلوچستان کی بات کریں, آپ نے بہت سے پلیسز گنوائے کہ جناب گوادر جو ہے وہ سب سے زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے اور یہ ساری چیزیں, تو اس کے اندر آپ کا پرسنل فیوریٹ گوادر سے ہٹ کے کون سا ہے؟ کیونکہ گوادر کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ چلے جی اسٹیڈیم بن گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کے علاوہ اس کے قریب اگر تھوڑا پہلے ہیں تو پسنی ایک ایریا ہے, تو وہاں پہ مجھے اصل میں خاص طور پہ ملکی ویز کا اور گلیکسیز کیپچر کرنے کا کافی شوق ہے. تو اور زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی سیر, ہاں یہ دیکھیں تارے زمین پر. تو اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ جو پوٹینشیل ہے نا ایک قسم کا ٹورزم کا, کہ وہاں پہ آپ ایک نائٹ لائف جو ہے وہ بہت ہی بہترین گزار سکتے ہیں, اور مطلب مجھے اپنا فوٹوگرافر کے لحاظ سے وہ جگہ بہترین لگی پسنی. اچھا ویسے آئی ریمبر کہاں پر اگلوز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ, کس جگہ پہ, اسکینڈینیو, ہاں نہیں پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر, اور وہاں پر ناردرن لائٹس دیکھتے ہیں لوگ, مطلب یہ کہ ناروے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ مطلب اس طرح کی کوئی سیٹنگ یہاں پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مطلب ان کے یہاں پہ ایون کہ میں بات کر رہا ہوں, ادھر اسکردو میں ہے کٹپنا ڈیزرٹ, وہاں پہ انہوں نے اگلوز بنائے ہوئے ہیں ایک کمپنی نے اپنے ہوٹلس کے, اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے اور آپ ایکچولی گلیکسی دیکھ سکتے ہیں, آپ لیٹے اور آپ کے اوپر ایک واصف. ویسے اگر گاؤں دیہات سے آپ کا تعلق ہو تو آپ یہ بچپن میں جب اپنے گاؤں میں آپ جائیں تو شہر کی روشنیاں جہاں پر نہ ہوں تو وہاں پر آپ اچھے خاصے تارے دیکھ سکتے ہیں, اور بچوں کے لیے تو بڑا یہ ہمارے بچپن میں بھی نظر آتے تھے, جب صحن میں بھی کبھی شام میں جاتے تھے لیٹ جاتے تو تارے بالکل نظر شام میں نظر آتے تھے تارے, آپ نہیں رات میں نظر آتے تھے, اور آج بھی آتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ پولوشن نہیں ہوتی. ہاں جی ایسے ہی ہے, پولوشن نہیں ہوتی. اچھا یہ جو آپ دوسرا آپ نے ایک شکوہ کیا کہ جناب یہ ہم لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے کہ ہم کہیں پر بھی کسی تفریحی مقام پر جاتے ہیں اور ہم اسے بجائے یہ کہ پرزرو کرنے کے ہم اسے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ جو اویئرنیس ہے اس لحاظ سے اس کے لیے ڈنڈے کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہی لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان سے زیادہ صاف ستھرا کوئی نہیں ہوتا, یا احساس کے انجیکشن ان کو پتا ہوتا ہے نا وہاں تھوک پھینکیں گے یہ پرچہ ہو جانا, چلان ہو جانا ہے, وہ اشارہ نہیں توڑتے, وہ لائن نہیں توڑتے کیونکہ ان کا قانون کا پتا ہوتا ہے. یہاں بھی ایک دفعہ یا تو ایک ہی بات ہے, دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے, یا پھر کوئی بات ڈنڈے کی وہاں میں کہ ان کو ذرا. اچھا ایک اور چیز جاتے جاتے واصف یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے ٹریولنگ پہ, تو یہ ذرا بتا دیں کہ ایک عام آدمی جو کہ ایک ایوریج سیلری لیتا ہے, تو میری طرح, مدیحہ کی طرح نہیں, تو وہ ٹریول کر سکتا ہے پراپرلی؟
کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر تو آپ ممی ڈیڈی ہیں, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کا بہت خرچہ ہوگا, ہر پوائنٹ پہ آپ کو لوٹے گا, ہر ہوٹل والا آپ سے ڈبل پیسے مانگے گا. اگر تو آپ کو ان چیزوں کی سینس ہے, آپ اپنی گاڑی اچھی لے کے جا رہے ہیں, اپنا فیولنگ کر رہے ہیں, اپنے دیکھ کے ریٹس ہوٹل بک کر رہے ہیں اور کھانا شانا خود کر رہے ہیں, پھر تو آپ کا بہت سستے میں ہو سکتا ہے. یہ آپ, میرا نہیں خیال کہ اب تو اتنا ایز ہو گیا کہ اگر آپ نے خوبصورت ترین جگہ پاکستان کی اسکردو اگر آپ نے جانا ہے تو لاہور سے فلائٹ چل پڑی ہے, کراچی سے چل پڑی ہے ڈائریکٹ اسکردو فلائٹ, پہلے اسلام آباد سے جاتی تھی. اب وہ 1 گھنٹے کا سفر ہے جو کہ ایک قسم کا گاڑی پہ 2-3 دن کا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کا رہ گیا. وہ اتنی ایز ہو گئی ہے کہ چلو وہ لوگ کہتے ہیں یار کتنے 3 دن کا سفر کر کے جائیے یار, تھک کے جائیں گے, وہ فلائٹ بیٹھو 55 منٹ میں آپ اسکردو. یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی, جو بائی روڈ جو ٹریول کرنے کا مزہ آتا ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا. لیکن گاڑی اچھی ہونی چاہیے, فیول ہونا چاہیے, ایک دفعہ ضرور کریں, ایک دفعہ ضرور کریے. اور واسف آپ نے بہت اچھے طریقے سے اشفاق کو پہچانا, بڑا ممی ڈیڈی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بیٹھے ہوئے. بہت شکریہ جی واسف موجود تھے. بھائی خدا کے لیے پاکستان اتنا خوبصورت ہے, یہ جو خوبصورت مقامات پہ آپ جاتے ہیں ان کی قدر کریں. یہ آپ کی, آپ زمین کو جو دیں گے زمین آپ کو وہی واپس کرے گی. تو خدارا جب جائے کریں تو اپنے ساتھ ایک آپ 100 روپے کا چلیں خرید, 50 روپے کا مل جاتا ہے اچھی تھیلی, ورنہ گھر سے پرانی تھیلی لے مطلب آپ گھروں میں جب کچرا رکھنے کے لیے جو بیگز ہوتے ہیں آپ کے وہ بلیک کلر کے, وہ ساتھ لے کے ٹریول کر لیں اور کچرا کم پھیلائیں. اپنے گھر کو جس طرح سے صاف رکھتے ہیں اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں. مجھے لگتا ہے یہ اپنے گھر کو بھی ایسے ہی, اپنے بچوں کے پیمپرز بھی ایسے. نہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جب گھر سے کچرا لے کے اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو کسی کچرا کنڈی میں ڈالیں, وہ باہر پھینک دیتے ہیں, پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی حکومت ہمارے سے تعاون نہیں کری. آپ بھی حکومت سے تعاون جیسے روح ویسے فرشتے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, جولائی کا مہینہ ہے اور مانسون کا آغاز ہونے والا ہے. اور کراچی شہر قائد کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر قدرتی آفات سے مانسون کے دوران نہ صرف یہ کہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں, ان سے بڑا نقصان ہوتا ہے, اور کراچی پولیس چیف نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. بالکل جی, اور بڑا قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ جاری کیا, اور اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ. مانسون کے دوران شہر قائد کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا رین اور فلڈ ایمرجنسی کی صورتحال میں کے ایم سی, واٹر بورڈ اور متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے؟ واپس آئیں, شہری مایوس نہ ہوں. کراچی پولیس چیف نے اپنے دائرہ کار میں آنے والے تمام یونٹس کو الرٹ کر دیا ہے. 24 گھنٹے تمام یونٹ ان تمام شہریوں کی مدد کے لیے میسر ہوں گے جو کسی بھی رین ایمرجنسی کے دوران پھنسے ہوئے ہوں یا کسی بھی مشکل صورتحال سے درپیش ہوں. ان کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کیسے کنٹرول کیا جائے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. مانسون کے دوران کراچی پولیس شہریوں کی جان و مال کی مدد کیسے کرے گی؟ اس وقت ہم ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول پہنچے, جہاں پر ہمارے ساتھ سعید آرائیں موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو مانیٹر کیا جائے گا اور شہریوں کی کیسے مدد کی جائے گی. ایڈیشنل صاحب کراچی جناب عمران یعقوب میناز صاحب کے حکم کے اوپر تمام ڈی آئی جی صاحبان اور یہ سب ٹریفک کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس دفعہ جو مانسون کا جو پروگرام ہوگا اس کے اندر تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول جس میں سی پی او, ہمارا گارڈن ہیڈ کوارٹر اور سیوک سینٹر, تینوں کو فعال کیا گیا ہے. اس کے ساتھ 1915 اور مددگار 15 اس کو اٹیچ کر دیا گیا ہے, اور تمام ایس ایچ او صاحبان کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ جہاں پہ بھی پانی کا دباؤ زیادہ ہوگا اور ٹریفک کی روانی میں فرق آئے گا, کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ چیک کر کے بر وقت بتایا جائے گا کہ وہاں پہ آئیں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ شہریوں کی مدد کریں. ڈائریکٹلی 3 شفٹوں میں ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں. مانسون میں بارش کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے. اس کے علاوہ پھر ہم اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ٹرن وائز تمام پورے کراچی کے علاقے کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہو یا پانی مانسون میں بارش کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور پبلک پریشان ہوتی ہے. اسپیشل جو ہم نے اپنے اسکواڈ بنائے ہوتے ہیں مانسون کے حوالے سے, ان کو ہم فوری طور پہ وہاں پہ موو کرتے ہیں اور اس کی پرسنلی طور پہ ہم خود یہاں بیٹھ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. سعید آرائی نے جس طرح کہ بتایا کہ وہ اس کنٹیجنسی پلان پر بھرپور طریقے سے عمل کریں گے, اور جتنے بھی ان کے متعلقہ ادارے ہیں, ایمرجنسی سینٹرز ہیں جن میں 15 مددگار, 1915 اور کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیں جو کہ سی پی او میں, سیوک سینٹر میں اور ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں موجود ہے, یہاں سے وہ شہریوں کی مدد کے لیے 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں اپنا کام کریں گے. مانسون کی صورتحال کے دوران ڈسٹرکٹ پولیس, ٹریفک پولیس اور رینجرز اہلکار تو شہریوں کی مدد کے لیے سڑک پر آتے ہیں, لیکن جن اداروں کا اصل یہ کام ہے ان کو چاہیے کہ اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور اپنا بھی کردار ادا کریں. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی.
اور پرسوں بہت دکھ ہوا جب ہم نے دیکھا کہ 20 سال میں پہلی بار امریکی ٹینس اسٹار سرینا ولیمز کو ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہونا پڑا، اور سرینا ولیمز ومبلڈن کے پہلے راؤنڈ کے میچ کے دوران انجری کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کو میچ ادھورا چھوڑنا پڑا. ان کے ٹانگ میں انجری ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا ٹویٹ بھی کیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے باہر ہونا پڑ رہا ہے. اور یہ پہلے سیٹ میں ہی مقابلہ 3-3 سے برابر تھا اور امریکی ٹینس اسٹار جو ہیں وہ پہلے ہی راؤنڈ میں اس طرح سے باہر ہونے پر آبدیدہ بھی ہوئیں اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، دائیں ٹانگ میں انجری کے باعث مجھے باہر ہونا پڑا. 2 دہائیوں یعنی کہ 20 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرینا ولیمز چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ سے آگے نہیں جا سکیں. اور اب یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب علی، تو ایک اور گھنٹے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور اشفاق اسحاق ستی، مدیہ نقوی ایک بار پھر سے، اور بڑا سیٹل سا میں نے سٹارٹ لیا نا. بالکل جی، آپ مجھے یہ بڑا اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوں. میں بالکل واقعی نہیں کر رہی تھی. مجھے پھر لگ رہا تھا کہ جی میں یہاں پہ پیچھے گھڑیال لگا دیتی ہوں جو کہ 10:05 پہ جیسے ہوگا وہ گھڑی میں سے چڑیا نکل کے بولے گی ستی بھائی بولو، اور مدیہ بولیں گی مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. اوہ کیا یاد دلا دیا. آپ کو پتہ ہے عید کے بعد جناب بچپن میں جو ہمارا فیوریٹ ڈرامہ تھا اینک والا جن، اب وہ دوبارہ سے آ رہا ہے. خیر میں بہت مس کروں گی زکوٹا کو، کیونکہ زکوٹا اس میں نہیں ہوں گے. سب دیکھتے ہیں کہ زکوٹا کا کیریکٹر اگر اس میں آتا ہے تو کون اس کو ریپلیس کرتا ہے، کیا کچھ ہوگا. اور بڑا مزہ آئے گا جناب کہ جو کچھ ہمارے بچپن میں بڑے مزے کی چیزیں ہوتی تھیں اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے سٹل وے میں ہمیں اخلاقیات کا میسج بھی دیا جاتا تھا، اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بتایا جاتا تھا، جو ایول فورسز تھیں ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ کس طرح سے ان سے بچنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جادوگر جب آتے تھے یا کوئی بھی آتے تھے تو وہ اسٹرینجرز کے روپ میں آتے تھے، لیکن اس وقت مدیہ کتنا سب کچھ ریئل لگتا تھا. مطلب میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اپنے اوپر ہنسی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایکسائٹمنٹ لیول ایک رہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کس طریقے سے جناب اس میں جادو دکھایا. اچھا اس میں بل بطوری بھی نہیں ہوں گی بیکاز آف کورس شی از آلسو نو مور. لیکن مجھے ہامون جادوگر کو بھی دیکھنے کا بڑا شوق ہوگا کہ ہامون جادوگر اگر آتے ہیں تو کس روپ میں آئیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے. فرٹیلیٹی بہت بڑا ایشو ہے. کیا یہ بیماری ہے؟ کیا اس کو جیسے ہماری سوسائٹی ٹریٹ کرتی ہے؟ کیا اس سے اس کا حل نکل سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. ماضی کا مشہور ڈرامہ اینک والا جن اب نئے نام سے زکوٹا، بل بطوری، نصور، ہامون جادوگر کے کردار عید الاضحیٰ کے بعد میں سب ہوں گے آپ کی اسکرین پر. صحت بھی رہے برقرار، پیٹرول کی بھی بچت. سائیکلنگ ایک دلچسپ مشغلہ اور بہترین ورزش. ہر اتوار کو اسلام آباد کے جناح ایونیو میں سائیکل سواروں کا میلہ، بچے بھی اپنی سائیکلوں کے ساتھ شریک. اور اپنا رنگ اپنا انداز، ابھرتے ہوئے گلوکار اور گٹارسٹ عظیم خان آج اپنی دھنوں کا جادو جگائیں گے. آج بنے ہیں وہ باخبر سویرا میں ہمارے مہمان. جی تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایف بی آر کو مبارکباد. کہتے ہیں کہ ایف بی آر نے 4,732 ارب روپے کے ٹیکس محاصل کا ہدف حاصل کیا ہے. یہ ٹیکس ہدف گزشتہ سال کی نسبت 18% زیادہ رہا. جی بالکل، اور اس کا ثبوت ہے کہ معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ وہ ادارہ ہے جس کے ذمے ہے کہ حکومت جب بھی بجٹ میں جو ٹیکسیشن کا ایک ہدف رکھتی ہے، یعنی کہ یہ ریونیو، یہ ٹیکس، انکم ٹیکس ہو، اس کے علاوہ کارپوریٹ ٹیکس ہو، وہ آپ نے وصول کرنا ہے. تو وہ جناب ہدف حاصل کیا گیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے، اور وزیر اعظم پاکستان ان کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے ایف پی آر کو کہ اس نے 4,732 ارب روپے کا جو ہدف تھا وہ حاصل کر لیا، اور یہ ٹیکس ہدف گزشتہ سال کی نسبت 18% زائد ہے. اور ہم ذرا بات کریں گے ایک ایسے ایشو کے حوالے سے جس کو ہمارے پاکستان میں، جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ سٹگما کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے انفرٹیلیٹی کا، یعنی کہ بانجھپن کا. بانجھپن کیا کوئی بیماری ہے یا پھر اس کا علاج ممکن ہے؟ اور اسپیسیفکلی ہم اپنی سوسائٹی میں تو اشفاق، کیونکہ موسٹلی یہاں پہ ہمارے یہاں لوگوں میں مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا ہے شادی ہو جائے، بچہ ہو جائے، پھر اگر بیٹی ہوگی تو بیٹا ہو جائے اور پھر ہوتا رہے. ہاں تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا پریشر بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ خاتون جو کہ اتنی زیادہ پریشر میں آ جاتی ہے، اس کے لیے کنسیو کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. صرف خواتین پہ نہیں،
बहुत सारी जगहों पे अगर बहसियत कपल देखा जाए तो दूसरे एंड पे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती ऑब्वियसली, है। और हाँ। इसको ये नहीं होता कि सिर्फ उसके अंदर प्रेशराइज खातून को किया जाए, बल्कि जाहिर है कि अगर इलाज की गर्ज से आप जाएं तो ना सिर्फ ये कि मर्द हज़रात अपना चेकअप कराएं, ख़वातीन अपना चेकअप कराएं, और फिर उसकी बेटरमेंट के लिए एक मिलजुल कर कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान भी आप तश्कील कितनी दे। अच्छी बात की इशफाक, आपने ये बात की है कि यहाँ पे मर्द हजरात को भी जाना चाहिए, यहाँ पर बात ईगो की नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि हम वी आर इन सो मच प्रेशर कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था, हम अच्छी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। खैर, इसी वाले से बात करने की जनाब हमारे साथ मौजूद हैं रिप्रोडक्टिव एंड जेनेटिक सिंध की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निगर शाह साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइएगा, हम जो इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करते हैं स्पेसिफिकली, जैसे हमारी सोसाइटी में इसको स्टिग्मा बना दिया गया कि बांझपन बहुत बड़ी बीमारी है, ये है वो है, क्या ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है? पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया और इस पे बात की। नंबर 2, मेडिकल साइंस में देयर इज़ नो सच थिंग एज बांझपन। अच्छा। वी हैव ऑब्लिटरेटेड, हमारी तरफ से ये डिक्शनरी में ख़त्म हो गया है इनफर्टिलिटी, वी कॉल इट सब फर्टिलिटी टिल द एज ऑफ 50 एंड इवन मोर नाउ विथ सरोगेसी और दूसरी चीज़ें जो आ गई हैं। अब हम इसको सब फर्टिलिटी कहते हैं। तो देयर इज़ इस कंसेप्ट में जैसे आपने कहा कि इसको बीमारी और टैबू और स्टिग्मा कहा जाता है, बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं क्योंकि ये सोशल इश्यूज आते हैं। अच्छा, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, ये जो सब फर्टिलिटी है इसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन सुन सकें? ओके, ये बहुत आपने वैलिड पॉइंट कहा, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि शादी का दिन ही सिर्फ माफ़ होता है, दूसरे दिन से सबको टेंशन हो जाती है और उससे कपल भी बहुत स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, और lड़कियाँ 1 महीने में 2 महीने में आ जाती हैं, कपल्स बल्कि, कि डॉक्टर साहब हम कंसीव नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि डेफिनेशन के मुताबिक आप लोग 12 महीने 1 साल कम अज़ कम साथ रहें। एक एवरेज जो कुदरत ने तनासुब रखा है एक कपल में जो कि कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग नहीं इस्तेमाल कर रहा और बच्चा चाहता है, तो 1 महीने में उनका चांस 20% है, 1 साल के एंड में 80% कंसीव करने का, 2 साल में 90%। अगर आज 100 कपल्स की शादी हुई है तो बाय द एंड ऑफ 2022 और समटाइम 2023 90% उनमें से कंसीव कर लेंगे। जो 10% बचते हैं वो हमारे पेशेंट्स हैं। तो शुरू से अगर आप सबको यहाँ धकेल देंगे तो वो महंगी दवाएं, डॉक्टर का स्ट्रेस, हॉस्पिटल का ये याद स्ट्रेस। रखें कि आपकी शादी हुई है, उसके बाद 1 साल तक आपने नहीं सोचना इस बारे में कि जनाब कोई मसला है। 1 साल तक आपके कंसीव करने का वो जो तो चांस है, सोचेंगे नहीं, वो लेकिन 80 से होता ये 90% कि खानदान की जितनी आंटियां जिनको के चाहे मोहब्बत में बेचारी वो आंटियां भी पूछती हैं, सुन रही हाँ वो मोहब्बत में पूछती आंटियों को हैं, लेकिन जरूर उनका सुना है। पूछना बॉदर कर रहा होता है, वो समहाउ इनडायरेक्टली प्रेशर जो है वो आप पर डाल रहा होता है। जी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहते हैं सास सिंड्रोम, सॉरी टू बी यूजिंग दिस नेम, मेरे लिए बड़ा मोहतरम है, लेकिन एक चीज़ होती है जिससे काफ़ी बीमारियाँ। इनफैक्ट कल जो हमारा एक बहुत बड़ा सेमिनार था बड़ा, उसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज ने उस पर यही कहा कि उन्होंने सुबह ही सुबह अखबार में देखा है कि एक औरत को इतना मार रहे हैं उसकी करीबी फैमिली वाले बिकॉज शी इज़ अनएबल टू हैव चाइल्ड। तो उन्होंने हमें स्पेशली कहा कि आप वायलेंस की स्टडी करें इसके ऊपर, जो सब फर्टिलिटी कपल्स आते हैं कि उनमें डोमेस्टिक वायलेंस कितना बढ़ता है, शादियाँ कितनी ब्रेक होती हैं, डिवोर्सेस कितने होते हैं, ब्लेम कितना होता है। हस्बैंड एंड वाइफ आके हमें बोल रहे होते हैं डॉक्टर साहब इसको ये कहें, वो कहती है डॉक्टर साहब इसको ये कहें, डॉक्टर साहब ये इनकी वजह से हो रहा है, डॉक्टर साहब ये यूं होता है, ये इनकी माँ, यू नो, सो ब्लेम इससे अगर हटके इससे हटके आप ये बताएं कि आपके पास जो केसेस आते हैं, मिसाल के तौर पर 1 साल गुजर गया, कंसीव नहीं हुआ, उसके अंदर जो बेसिक रीजंस हैं फीमेल साइड की भी और मेल साइड की भी, वो क्या सामने आती है? ओके, फीमेल साइड में अब सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का इशू आ रहा है ना, स्पेशली जो हम नॉनसेंस खा रहे हैं, फास्ट फूड, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, उसकी वजह से सबसे कॉमनेस्ट अब पॉलीसिस्टिक होता है। पॉलीसिस्टिक और लड़कियां ये डर जाती हैं कि मुझे सिस्ट हो गया या रसौली। इट्स नॉट अ सिस्ट, इट्स अ हार्मोनल इशू जिसका लाइफस्टाइल इज़ द ट्रीटमेंट। आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, मैं लड़कियों से, यंग लड़कियां स्किपिंग करें, भागें,
यू नो रनिंग व्हाटएवर, और खाने में घर का बना हुआ खाना खाएं. अच्छा, वो जो हम ठीक है, आपने बात बिल्कुल सही की. ठीक है, आजकल की जो जनरेशन है ना, ये फास्ट फूड की जनरेशन है, बजाय ये कि जो पहले ज़माने में जो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास खुराक का ख्याल इसलिए रखा जाता था क्योंकि इन्हीं बच्चियों ने कल कला एक ख़ानदान को भी जन्म देना है. सो अब ये बताइए कि खुराक में ऐसी क्या कुछ चीज़ें ऐड करनी है लड़कियों को और लड़कों को भी? इट्स ऑल कॉमन सेंस. कोई हाई फाई चीज़ नहीं, घर की बनी हुई सिंपल खाएं जैसा हम खाते थे, और उसको फिर बर्न करें. लेकिन ये जो आजकल मुर्गियाँ आ रही हैं जिसके अंदर खुद जो है वो एक चूजे को अगर 40 दिन में जब एक बड़ा मुर्गा बना दिया जाता है इंजेक्शन लगा के, तो उसमें भी कहते हैं जिसकी खाने की वजह से भी लड़कियों को हार्मोन प्रॉब्लम हो रही उसमें है. हर चीज़ में हार्मोन्स हैं. दूध में हम फिर कहते हैं बच्चियों को पोल्ट्री छोड़ दें, डेयरी छोड़ दें, चॉकलेट्स छोड़ दें, ये सब छोड़ दें. बट बेसिकली अगर आप बर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में हैं तो फिर हाँ, जो खाएं वो पचाएं, मतलब दैट इज द रूल. अच्छा, अब जरा ये बता दीजिए कि फर्टिलिटी के हवाले से, और आपने सब फर्टिलिटी टर्म जो सामने रखी है, इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, वो टाइप्स होती हैं, वो क्या है? जी, यूँ है कि प्राइमरी ये है कि जिसको एक दफ़ा कंसेप्शन हो चुकी हो, चाहे वो मिसकैरेज ही क्यों ना हो, और एक दफ़ा जिसको हो चुकी हो दैट सेकेंडरी, जिसको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई हो वो प्राइमरी है. अच्छा, तो इनमें फर्क क्या होता है दोनों में टाइप्स में? सेकेंडरी के कॉजेज थोड़े डिफरेंट होते हैं. सेकेंडरी में मोस्टली हम इन्फेक्शन सोचते हैं. एक दफ़ा तो बच्चा हो गया ना, अब उसके बाद पॉसिबली ये होती है पॉसिबिलिटी कि अगर वो बच्चा ऑपरेशन से हुआ है या दाई ने डिलीवर किया है या अनहाइजेनिक कंडीशन में, उसके बाद कोई इन्फेक्शन औरत को चढ़ गया है जिसकी वजह से, इवन मिसकैरेज में भी जो DNCs करते हैं, अब तो हम मना करते हैं क्योंकि मेडिकल गोलियां इतनी इफेक्टिव हैं कि अब DNC इज ऑब्सोलीट अगेन. ये फर्टिलिटी की रिस्क दोनों जेंडर्स पे कितना होता है, मर्द हो या खवातीन हो? क्योंकि हम बेसिकली इस चीज को बांझपन को औरत के साथ ऑलमोस्ट 30% और बाकी अनएक्सप्लेन्ड, जो कि दोनों होते हैं. Okay, 40% is unfair. So it's not blame game, it's couples. हम अगर मर्द में भी प्रॉब्लम है तो औरत की ही ट्रीटमेंट होती है. IVF साइकिल पे औरत को ही, इवन अगर मर्द में बिल्कुल स्पर्म काउंट नहीं भी हो और हमें पीछे से थोड़ा स्पर्म मिल गया है, कोई एक आध, आगे बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल एजोस्पर्मिक है, पीछे से एक आध, तो औरत की ही पूरा महीना ट्रीटमेंट होती है कि उसे उस टाइम पे हम स्टिमुलेट करके उसके एग्स बनाएं, वो निकालें, लेबोरेटरी में उसके अंदर वही एक स्पर्म जो मिला है वो डालें, और फिर उसकी जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, जब नई जिंदगी के उसमें आते हैं तो वो अंदर डाले जाते हैं. जो स्मोकिंग मर्द हजरात बहुत करते हैं, जैसे खवातीन में तो हम कह रहे हैं कि जी अब जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती, लड़कियों को भी एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन मर्द हजरात हम लड़कों में भी देखते हैं कि बचपन से जो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, उसका स्मोकिंग, अब हमारे यहाँ गुटखा, ये सब वो इन्वायरमेंट जहाँ स्पर्म्स और बनते हैं वो बहुत ही डेलिकेट फैक्ट्री है. वो कहने को एक गोल्ड माइन है लेकिन वो बहुत डेलिकेट है. उसमें आप सोचे ना, एक गंध लगा हुआ है कहीं पर, वहाँ फूल कैसे खिलेगा? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हों या ख़वातीन आती हों जिनकी एक हिस्ट्री हो, लाइक इर्रेगुलर साइकिल्स हों या कई चीज़ें हो सकती हैं, थायराइड के इश्यूज़ हों, आप क्या क्या चीज़ें नोट करती हैं और कहती हैं कि इस लड़की को या इस बच्ची को ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो पहले से आप सजेस्ट कर सकें? ऐसा देखिए, ब्लैंकेट ट्रीटमेंट सब फर्टिलिटी का नहीं होता, टेलर्ड होता है, अकॉर्डिंग टू कॉज होता है. अब स्ट्रेसेस हैं तो हम कहते हैं सब फर्टिलिटी में साइकोलॉजिस्ट बैठे. अब वज़न ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वहीं पे आप फिटनेस का पूरा, सिर्फ कह देना वज़न कम करो, इट्स अ बिग जहाद. पाकिस्तान में वैसे कौन कौन से इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से इलाज हैं जो चलते हैं? सभी इलाज है, हर तरह का है. आज हम जहाँ खड़े हैं, साइंस प्रॉमिस करती है कि हम हर कपल को एक बच्चा जरूर दे सकते हैं. और ये क्या अफोर्डेबल इलाज है, क्या हर शख्स इसको अफोर्ड कर सकता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि दवाएं, कल्चर, मीडिया, ये वो सारा बाहर से आता है. अब इंडिया जैसे मुल्क अपना बना रहे हैं, हम एटम बम वाले मुल्क हैं, हम भी बना सकते हैं. हम इसीलिए उसको गरीब तबके में या पब्लिक सेटअप में लेके आए कि हम चाह रहे हैं कि हम इसमें इनोवेशन करें, हम मेडिसिन बनाएं और इसको सस्ता करें कि बच्चा होने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, माली की, मजदूर की, लेबरर की. वो इट शुड नॉट डिपेंड कि आपका पॉकेट कितना मोटा है, उस पे अच्छा, लास्ट जब आपके पास कोई आ गया 1 साल के अरसे के बाद, उसके अंदर इसको सब फर्टिलिटी को डायग्नोज क्या किया जाता है? ब्लड टेस्ट होता है, पेल्विक एग्जाम होता है क्या? नहीं जी, हाँ, वो तो सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन होती है. इसका लैब वर्कअप काफ़ी एक्सटेंसिव होता है. अच्छा. और बेसिकली लोग औरत को ही लाते हैं और हम कहते हैं पहले मर्द का टेस्ट करो, क्योंकि वो पहले अनएक्सप्लोर्ड था.
अब उस दुनिया में हम गए तो पता चलता है वहाँ कितनी सारी चीज़ें आ सकते हैं. हम पहले औरत की एज को ही प्रॉब्लम समझते थे, अब मर्द की एज भी प्रॉब्लम है और DNA डीजेनरेट करता है एट अ सर्टेन. जी जी, बहुत शुक्रिया आपने इस पर. और दूसरा तो खैर अपने टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बचपन में ही मतलब व्हेन दे इन देयर टीन्स, तो हमने देखा तब भी वो अपने जो एग्स हैं वो फ्रीज मैं करवा आपके लेती हैं. प्रोग्राम में जब नेक्स्ट आऊँगी ना तो सब फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह. अल्लाह करे जी ऐसा ही हो जाए. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर निखिल हमारे साथ वो मौजूद थे, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो प्लीज ये एक कप, हाँ सब फर्टिलिटी के हवाले से, ये बड़ा अच्छा वर्ड है एग्जैक्टली. कोशिश करें कि इसको एज अ कपल का मसला समझें, इसको खातून का मसला ना समझें. ये कोई बीमारी नहीं है. अगर कोई इसको बीमारी समझता है, इसकी वजह से किसी को मनहूस गर्दानता है, तो बेसिकली उनकी अपनी नफसियाती बीमारी है. आपको किसी डॉक्टर को जरूर जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए. और अब आगे जा रहे हैं और हम आपका सबका जो मूड है जनाब वो अच्छा करने जा रहे हैं. जी बिल्कुल. ज़कूटा, बिल बतौड़ी, नासा चोड़ी, नस्तूर, हामून जादूगर, ये नाम जहन में आते ही कौन सा ड्रामा जहन में आता है? ऐनक वाला जिन. भाई कैसे भूल सकते हैं इस हम बचपन, ऐनक वाले जिन के बगैर अधूरा. अंकल चार्ली, बिल बतौड़ी, ज़कूटा, हामून जादूगर की वो चुटिया, हामून जादूगर का वो फोन, एक एक चीज, एक एक कैरेक्टर. मतलब आप ये देखिए जो उसके डायलॉग्स होते थे हामून जादूगर, अगर कुछ करनानी चुड़ैल की वही गोदने का सीन था. कहने की तो नानी है, नाम तेरा करनानी. करनानी, क्या बात है जनाब. तो जनाब ये जरा ये देखिए, एक बार फिर से हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि इंशाल्लाह कि एक बार ईद उल अज़हा के मौके पर टीवी स्क्रीन पर फिर से जलवागर होने जा रहे हैं. ये 90 की दिहाई में ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन, जो कि हम बच्चों ने इस वक्त देखा था और हम इससे मुस्तफ़ीद हुए थे. सो अब हमें खुशी इस बात की हो रही है कि अब जो आजकल के बच्चे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे. ये तो हो जाएगा, लेकिन देखेंगे कि अब करनानी की जगह कौन आएगा, क्योंकि वो तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हम पूछ लेते हैं जनाब. जी बिल्कुल पूछ लेते हैं. और इसी हवाले से बात करते हैं जो ड्रामे के लिखारी हैं मोहम्मद तारिक साहिली और प्रोड्यूसर और नस्तूर जिनका किरदार अदा करने वाले शहजाद कैसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जनाब बचपन की यादें तो आप ताज़ा करने जा रहे हैं, तो मतलब कितना आप लोग एक्साइटेड हैं? हम लोग तो एक्साइटेड हैं, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उस ऐनक वाला जिनको लेके इसके साथ उनको फुलफिल करने के लिए ज़ाहिर है आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा ये. जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त के बच्चे जो थे दे वर नॉट टू स्मार्ट, लेकिन अब के जो बच्चे हैं माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, दे आर टू स्मार्ट. नहीं, वी वर वेरी स्मार्ट बट वी डिडंट हैव सच टेक्नोलॉजी बैक देन. नो, यू वर वेरी स्मार्ट लेकिन मासूम थे बच्चे, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना. तो अब हमें जाहिर है उन चीज़ों को देखते हुए कंपटीशन बहुत है और लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं हमसे. अल्लाह पाक करे कि हम उन सब की एक्सपेक्टेशंस से पूरा उतरें. और एक राब्ता जो टूट गया था हमारे दरमियान और हमारे वेल विशर्स के फैंस के, उस राब्ते को भी हमने दोबारा बहाल किया है और हमारी दुआ है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस से पूरा उतर सकें. अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि मोहम्मद तारिक साहिली साहब आपने क्योंकि लिखारी भी हैं इस ड्रामे के, तो कौन कौन से नए कैरेक्टर्स हैं जो कि आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं? क्योंकि जो बिल बतौड़ी थी, जो ज़कूटा जिनका जिन्होंने किरदार अदा किया था वो तो इस दुनिया में नहीं रहे. सो कौन से अब आपने सोचे कि नए कैरेक्टर्स ला के इंट्रोड्यूस करवाऊँगा? जी आपने दुरुस्त फरमाया कि बिल बतौड़ी नहीं रही, लेकिन वो दिल बतौड़ी के नाम से एक नया करैक्टर मैंने मुतारफ़ कराया है. वो तबस्सुम खान वो करैक्टर कर रही हैं और उससे अच्छा कर रही हैं. हालांकि वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि दिल बतौड़ी ने इतना ज़बरदस्त करैक्टर किया था कि मुझे डर था कि ये कौन करेगा, लेकिन उन्होंने अपना गेटअप बनाया और बहुत ही खूबसूरत काम किया है. और आपको जो है ना वो तारिक साहब, वैसे हम देखें उनकी जो खला है हम उन्हें हर जगह पे मिस करेंगे. जी बिल्कुल, उसे पूरा नहीं कर सकते. बिल्कुल, क्यों नहीं. और जो भी एक दफ़ा करैक्टर कर जाता है वो उसी का करैक्टर होता है. हम आपकी काविश है कि नए लोग आएं और आने भी चाहिए, लेकिन वो जो खला है मेरा ख्याल वो कभी पूरी नहीं हो सकती. इसमें अबराज जादूगर एक नया करैक्टर है. अच्छा जी वो मुतारफ़ करवाया. ज़कूटा जिन इज ऑलवेज इन आवर हार्ट्स जी, और बल्कि यूँ मैं कहूँगा कि वो हार्ट थ्रॉब है. बिल्कुल ऐसे. और आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि ज़कूटा विल जॉइन अस इन दिस रिटर्न ऑफ नस्तूर. इट विल बी अ वेरी वेरी बिग, मतलब वो जो ज़ेबिनार की आवाज आती थी वो हम सुनेंगे इसमें. इंशाल्लाह सुनेंगे आप. जी इंशाल्लाह. अच्छा अब शहजाद साहब आपके लिए मुझे बताइएगा कि आपने ज़ाहिर है कि नस्तूर जिन के नाम से आपने मतलब एक अपना नाम बनाया. हमारा बचपन जो है वो आपको सराहते हुए और आपके लिए दुआएं करते हुए गुजरा. तो ये बताइएगा कि आपके लिए ये रोल करना अब
चैलेंजिंग था, एक्साइटिंग था, क्या फील किया आपने? एक्साइटिंग तो बहुत है जी, और बाकी ये है कि तारिक साहब ने एक लाइन इसमें लिखी थी, उसमें ये था कि नस्तूर को आने से बहुत सी ऐसी शैतानी ताकतें हैं, फसादी ताकतें हैं जो आने से रोक रही हैं। और जब मैं नस्तूर आया है कोकाफ से वापस, तो मैंने ये चीज़ देखी कि वाकई वो ऐसी कुछ ताकतें हैं जो रोकना चाह रही हैं, लेकिन जो मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी दुआओं से इंशाल्लाह नस्तूर आ गया है, और ये जो राब्ता था ये भी बहाल हो गया है, और मुझे बेहद खुशी है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, ये मौजज़ा है कि दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को कर पाया। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग 3D टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, जाहिर है जो नई टेक्निक है, देखिए उस वक्त हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं थी, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उस वक्त के टेक्नीशियंस को, इतने कम सहूलियात में उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो लेकिन अब हमारे पास बहुत सी सहूलियात हैं और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और इतने अरसे बाद लेकिन इसके साथ साथ जी तारिक साहब अब बोलिएगा। जी, इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रखा, बल्कि बच्चों की इस्लाह के लिए, उनको इस्लामी तालीमात देने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिसमें बच्चे जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हिट प्रोग्राम है, तो इसके ज़रिए बच्चे बहुत ज़्यादा इस्लाह को कबूल करेंगे। तो इसमें आपको नमाज़ पढ़ने का तरीका और इस्लाम के दूसरे जो तरीके हैं, और जी हाँ, और क्योंकि आज के बच्चों को कोई तरबियत नहीं दे रहा, घर वाले कहते हैं कि स्कूल वाले तरबियत दें, स्कूल वाले कहते हैं घर वाले तरबियत दें, तो हमने इस ड्रामे को इसका ज़रिया बनाया कि वो बच्चों ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। शहजाद साहब मुझे बताएं, जब आप लोग की टीम दोबारा से इकट्ठी हुई, और ऑफ कोर्स जब आप एक तरह से रीलॉन्च करने जा रहे हैं इस पूरे शो को, और जब लोग आके बैठे और आप लोगों ने स्क्रिप्ट इसको डिस्कस भी की, तो कितना मिस किया उन लोगों को जो कि पहले थे? क्योंकि ऑफ कोर्स जब दोबारा से एक चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और जिस लेवल पे आप लोग ऐनक वाला जिनको छोड़ के गए थे, उसको उसी लेवल से दोबारा शुरू करने में आई एम श्योर आप लोगों को बहुत प्रेशर होगा। देखिए जी, उनका सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है, हमने उन्हें बेइंतहा मिस किया, और ज़कूटा की ये एक हसरत थी, उसकी चाहत थी कि उसकी ज़िंदगी में ये प्रोग्राम ऑन एयर हो, बहरहाल नहीं हो सका, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में हमारे साथ है, और ये उसकी बेइंतहा चाहत थी कि हम इस प्रोग्राम को करें, और अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, और ये भी एक मौजज़ा है कि दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को लॉन्च कर। अच्छा, एक और चीज़ आप दोनों साहिबान से जानना चाहूँगा। शहजाद साहब आप पहले उसका जवाब दे सकते हैं कि जब ऐनक वाला जिन पहले नशर होता था, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह, लेकिन उस वक्त एक वॉइड था, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, टीवी चैनल्स नहीं होते थे। अब बहुत से टीवी चैनल्स भी आ गए हैं, बल्कि ये कोविड-19 के दिनों में हमने ये भी देखा कि ये जो वेब सीरीज़ हैं और नेटफ्लिक्स और पता नहीं अमेज़ॉन प्राइम और न जाने क्या क्या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ऐसे में किस तरह से आप अपनी जगह बना पाएंगे दोबारा से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, कंपटीशन तो है, और कंपटीशन हो तो मज़ा आता है काम करने का। बाकी नस्तूर को वापस लाने में, इस प्रोग्राम को लाने में मेरी एक ये भी वजह है कि हम भी अपने बच्चों में अवेयरनेस ला सकें, उन्हें अपने दीन के मुतालिक बता सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब मैंने देख रहा था ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत कमी महसूस हो रही थी, कि हमारी स्क्रीन पे बहुत से ऐसे तो प्रोग्राम्स हो रहे थे जिसमें डिवोर्स दिखा रहे हैं, जिसमें लव स्टोरीज़ हैं, जिसमें क्राइम है, और बच्चों पे वो सही असर नहीं पड़ रहा था उनके ज़हनों पे बच्चों का, और उनकी साइकोलॉजी देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को दोबारा लॉन्च किया है कि इसके थ्रू हम बच्चों को बता सकें। इस प्रोग्राम को हम सराते मुस्तकीम के तहत टाइम क्या होगा, कौन से दिन लॉन्च करने जा रहे हैं? ये जी हर मंडे होगा एट 7, और अभी फ़िलहाल तो अभी हमने 26 इसकी एपिसोड्स की हैं, आगे देखें अल्लाह पाक करे तो ये वैसे ही हिट हो जैसे पहले हुआ था ऐनक वाला जिन। लेकिन इसमें हमने बहुत इस प्रोग्राम को हमने डिफरेंट रखा है, स्टोरी इसमें चेंज है, इसमें जो मेरा ड्रेस है वो बिल्कुल चेंज है, थीम इसकी चेंज है, बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत सारी चीज़ों से बचते हुए। तो अल्लाह पाक हमें
बस बचा के रखे जो हमारा नेक मिशन है इसमें हमें। अच्छा शहजाद साहब, एक और चीज़ जाते जाते उसके जैसे वेबिनार और मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, और इस तरह के कई डायलॉग्स थे, कई लाइंस थी। अब नस्तूर जिनके भी ऑब्वियसली लाइंस थी, अच्छा उसके हामून जादूगर की, तो इसकी कोई ख़ास लाइन जो आपकी अपनी हो, वो अगर आप डायलॉग की शक्ल में यहाँ पर बयान करना चाहें, बोलना चाहें, ताकि लोग ज़रा उससे उसको कैच कर सकें, देख सकें। देखें उसमें ऐसा था कि एक दिन सीन हो रहा था, तो अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, जो हमारे राइटर थे ए हमीद साहब, तो अचानक उन्होंने कहा यार ये मंजर जो तुमने बदला है शहजाद, इसमें कुछ चीज़ बोल दो एट द स्पॉट वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एकदम मेरे जहन में आया, वो मैंने बोल दिया अंकल टॉम आएगा थंडरस्टॉर्म, जिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, जिन गाएगा सॉन्ग डिंग डिंग डोंग पिंग पिंग पोंग। ये मतलब फिर बदल उसी वक्त की लाइन आपने मुझे मुंह से कही थी? नहीं, लेकिन इस मर्तबा जो है नस्तूर सिर्फ ये है कि अंगूठी है मेरी जिसमें ताकत है, मैं वो चूमता हूँ और अल्लाह पाक से मदद मांगता हूँ, अल्लाह पाक मेरी मदद कर। तो ये इसमें हामून जादूगर का एक है, पहले वो कहता था कि हामून जादूगर हूँ, कोई पतलून जादूगर नहीं हूँ। अच्छा। तो इसमें कहता है मैं हामून जादूगर हूँ, कोई कार्टून जादूगर नहीं हूँ। ओके। तो आई थिंक ये बच्चों को बड़ा पसंद है। चले भाई, हम अभी भी इंतजार करें कि हामून जादूगर आए, फोन उठाए, बोले इलो लो 80-920 तो जो उनका स्टाइल होता था। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ऐनक वाला जी। जब ये बतौड़ी को तू चुड़ैल नहीं, तू डायन है, मेरी प्यारी बहन है। अरे कितना क्यूट था वो मुझे तो वो करनानी की सालगिरह नहीं भूलती। फिर करनानी जिस तरीके से शाम की तरह से जुबान बाहर निकालती है। चुड़ैलों की तो नानी है, नाम तेरा करनानी, तू भूतों की रानी है। ए अच्छी करनानी। ओ पुरानी यादें ताजा होगी। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। जी जनाब, तो अब हम एक खबर शामिल करने जा रहे हैं जो कि जनाब कहाँ से है। वो खबर है लंदन से। बिल्कुल जी। एक हादसा होते होते रह गया, बल्कि हादसा हुआ भी लेकिन लोग जो हैं वो उसमें महफूज रहे। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको फुटेज दिखाते हैं। एक पोर्शे आ रही है जनाब, और पोर्शे पता नहीं सड़क स्लिपरी थी या क्या थी, जो है पोर्शे वो अच्छी स्पीड में आते हैं। देख रहे हैं कि एक साइड तो खैर रॉन्ग हम देख रहे हैं कि साइकिल जा रहा है, दूसरी जाने पोर्शे को बचाते हुए खंबे में जा लगी। और आप में सोचे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा हो, वो साइकिल सवार या वो जो पेडिस्ट्रियन था, उनकी आंखों के जिंदगी सामने उनकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक कर रही होगी कि ये अचानक इज दिस द मोमेंट। लेकिन आपको पता है वहाँ पे आप अगर लंदन में रहते हैं और आपने वहाँ पे साइकिलिंग करनी है, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। ऑब्वियसली। और लाइसेंस भी आपको एवी नहीं मिल जाता। अब आपको सोचे कि इस शख्स को जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऑफ कोर्स अगले बंदे की पोर्शे का आगे पूरा का पूरा जो बम्पर है वो उड़ गया। सो देखते हैं उसमें जनाब क्या केस होता है। जी बिल्कुल, क्या केस होता है, लेकिन जाहिर है कि जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ बड़े ये हादसा होते होते रह गया, लेकिन बाद में वो शख्स जो डेज्ड लग रहा है क्लियरली वो उतरा है और उसने इंस्पेक्शन वगैरह भी किया है कि, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी कहां से खबर से आगाह करते चलें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा और अहम फौजी अड्डा खाली कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने बग्राम एयरबेस खाली कर दी है। अमरीकी दिफाई हुक्काम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस के दस्ते ने बग्राम एयरबेस आज खाली कर दी है। जी बिल्कुल, 20 साल बाद ये कंट्रोल हवाले किया गया अफगान फोर्सेस के। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अमेरिका यहाँ से निकलना चाह रहा है अफगानिस्तान से, और निकलने के सिलसिले की ये एक अहम कड़ी है कि बग्राम एयरबेस जो कि एक बड़ा महफूज और मौसर इनका फ़ज़ाई ऑपरेशंस के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से, उसके साथ साथ एरियल सपोर्ट के हवाले से एक अड्डा समझा जाता था, तो जनाब वो अड्डा जो है वो अब खाली कर दिया गया। और बेसिकली बग्राम एयरबेस एक कस्बा है अफगानिस्तान में, उसके नाम पर रखा गया था। ज़ाहिर है बड़ा एक मशहूर मारूफ, और गुज़िश्ता 20 साल से ये अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल था। और जनाब अब आपको बताएं कि हर माह की पहली बार यानी कि हर महीने का पहला संडे इस्लामाबाद के जनाब एवेन्यू में साइकिल सवारों का सजता है एक मेला, जिसमें साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए ख़ानदान के ख़ानदान अपनी साइकिलों के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, और इस इतवार की शाम 6 बजे से 9 बजे तक रौनक रहेगी। मुंतज़िम कहते हैं कि साइकिलिंग का मकसद तफरीह के साथ साथ पैगाम भी देना। हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्बन इनोवेशन के सरबराह नवीद इफ्तिखार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, इस इवेंट का मकसद क्या है? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।
اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس ہر جو ہے وہ پہلے اتوار کو ہر مہینے کی ہم یہ ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں اور یہ اسلام آباد میں جو ہے وہ جناح ایوینیو پہ بیورلی سینٹر سے لے کے ڈی چوک تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس کے میں آپ کو 4 مقاصد بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر جو ہے وہ کاروں کی تعداد اوور دا ٹائم بڑھتی جا رہی ہے جس سے ایئر کوالٹی بہت ڈیٹیریٹ کر گئی ہے. آپ سارے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم اس سائیکلنگ ایونٹ کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیسے ہمارے اپنے شہروں کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے اور اگر ہم سائیکلنگ اور واکنگ کو پروموٹ کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارے شہروں کے اندر فضائی جو ہے وہ کوالٹی بہتر ہونی آلودگی بھی کم ہوگی. جو دوسری بات ہے, آپ نے ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر نگہت صاحبہ آپ سے بات کر رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھی سیڈنٹری لائف سٹائل اور کیسے خواتین کو, بچوں کو, مردوں کو جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم سائیکلنگ کے ذریعے ایکٹیو موبلٹی کا کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سائیکلنگ جو ہے اس کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کریں اور وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو. جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر پبلک پلیسز اور ہیلدی فن ایکٹیویٹیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو ہم ایک روڈ کو بلاک کر کے سیف طریقے سے یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے نیبرہڈز میں, آپ اپنی گلیوں میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے وہاں پر پبلک پلیسز آرگنائز کر سکتے ہیں, وہاں فیسٹیولز آرگنائز کر سکتے ہیں, وہاں پر یو کین کم ٹوگیدر ٹو ڈو فن ایکٹیویٹیز فار چلڈرن. اور جو لاسٹ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے ذریعے پیغام جو ہے, اس ایکٹیویٹی میں بہت سارے پارٹنرز شامل ہیں. اس میں یورپین یونین شامل ہے, اس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد شامل ہے, اس میں اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسی ایشن ہے, گرانا.com ہے, اربن انوویشن ہے. تو ہم یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شہروں کے اندر جو اونرشپ ہے وہ صرف گورنمنٹس کی نہیں ہے, بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کریں, اپنے شہروں کی اونرشپ لیں, چاہے وہ موبلٹی کی امپروومنٹ ہے, چاہے ہمارے شہر کے اندر میونسپل سروسز کی. چلیں جی, بہت اچھا پیغام ہے. اب یہ 4 کی میسیجز ہیں, 4 میسیجز ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ صرف ہر مہینے کے پہلے اتوار کو کیوں اتنا اچھا انیشیٹو ہے, تو اس کو کیا آپ آگے بڑھانے کا گریجولی 4 سنڈیز اگر آ رہے ہیں تو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل جی, ایکچولی جو ہے یہ ہم نے 1 سال سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وی نیڈ ٹو موو گریجولی ٹورڈز دیٹ گول جو آپ نے بتایا. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم اپنے شہروں کو سائیکلنگ اور واک کے لیے سیف بنائیں. اب اس میں پہلے سنڈے جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہر سنڈے ہونا چاہیے, ہر ویکینڈ ہونا چاہیے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شہروں کے اندر ڈیڈیکیٹڈ سائیکلنگ لینز ہونی چاہیے, پیڈسٹرینز کے لیے جو ہے وہ پیڈسٹرین سگنلز ہونے چاہیے. تو یہ ایک الٹیمیٹ گول ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری سڑکیں جس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہیں تو ہمارے پاس کیا جو سائیکلرز ہیں, جو سائیکلسٹ ہیں, ان کے لیے کوئی روٹس آلریڈی ہیں؟ جی میرا یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, سائیکلنگ کے رولز ہونے چاہیے. ہم سیفٹی کو انکریج کرتے ہیں کہ لوگ ہیلمٹ پہنیں, لوگ جو ہے وہ اپنی لین میں چلیں. لیکن یہ میں بات بتاتا چلوں کہ سائیکلنگ کے رول سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو الائن کریں سائیکلسٹ کی سیفٹی کے ساتھ, کیونکہ ہم نے سگنل فری کوریڈورز بنائے ہوئے ہیں. ہم نے پیڈسٹرین کراسنگ کے لیے اسلام آباد کے جناح ایوینیو جیسے آپ دیکھتے ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے, اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جائیں تو آپ کو سٹی سینٹر میں ہر 200 میٹر کے بعد ایک پیڈسٹرین کراسنگ نظر آئے گی اور وہاں لوگ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ہمارے شہروں کے اندر جائیں تو وہاں ہم نے ہائی ویز بنا دی, مین بولیوارڈز بنا دیے, سگنل فری کوریڈورز بنا دیے. تو ہمیں جو ہے وہ سائیکلنگ کو آگاہ کرنے, سائیکلسٹ جو ہے اس کو ہیلمٹ پہننا, رولز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ. نوید, اینی ون کین جوائن ان, مطلب کوئی بھی آئے شام کو جی بالکل, جی بالکل, بچے, فیملیز سب آ سکتے ہیں. جس کے پاس سائیکل نہیں بھی ہے, ہم نے رینٹل سائیکلز کا اہتمام کیا ہوتا ہے, وہ وہاں پر آئیں, وہ سائیکل کو رینٹ کریں اور انجوائے کریں. بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے بچپن کے بعد کبھی سائیکلنگ نہیں کی ہے, تو بچے جو ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں, خواتین بھی, فیملیز بھی. تو اینی ون کین جوائن. اچھا نوید, یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس میں عوام میں تو آپ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا بھی اس میں سپورٹ ہوگی, تو آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے خاص طور پر سائیکلنگ کے حوالے سے کہ اس کے لیے ایک الگ لین ہو, اس کے لیے الگ طریقہ کار ہو. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں سنگاپور کی, کہ وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو سائیکلنگ بڑی آسان ہے, سائیکلیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر, آپ ایک موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ذریعے آپ اس کو ایکٹیو کر کے چلائیں, اور اس کے بعد کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے آپ کو اس پہ پوائنٹس بھی ملتے ہیں. تو یہ پاکستان میں کچھ ایسا انیشیٹو آگے چل کے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل جی, ہم نے اربن انوویشن نے ایک سائیکلنگ اسٹریٹجی فار اسلام آباد ڈیولپ کی ہے,
وہ ڈاکیومنٹ اربن انوویشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس ڈاکیومنٹ کی ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں اس اسٹریٹجی میں موجود ہیں. کیسے ہمیں ڈیڈیکیٹڈ لائنس چاہیے, کیسے ہمیں سائیکلنگ کے اوپر جو ہے وہ بس اسٹیشن جو ہیں, مین مارکیٹس جو ہیں, وہ سائیکلنگ اویلیبل ہونی چاہیے. ہم نے اس کے لیے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو حمزہ شفقات صاحب ہیں وہ ابھی تک اس ایونٹ کو جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے آرگنائز کرنے میں ہماری مدد کرتے رہے ہیں اینڈ ان فیوچر جو ہے وی آر گوئنگ ٹو ورک کلوزلی ود ہیم. اور اس میں گرانا.com جو ہے اس سائیکلنگ اسٹریٹجی کی پروموشن کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیسے انفراسٹرکچر کو الائن کریں جہاں پر سائیکلسٹ اور پیڈسٹرین کی سیفٹی انشور ہو سکے. چلیے جی, اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایک اچھا آغاز ہونے جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کرے کہ جو باقی جو ٹریفک ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. بہت شکریہ جی. نویسہ ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھیں بارسلونا میں دیکھا, میں ایمسٹرڈیم وغیرہ میں دیکھیں, بڑے بڑے ممالک میں دیکھیں تو انہوں نے بالکل علیحدہ سے روٹ بنا ہوا, جگہ بنا ہوا, پورا سفر کر کے چلے جائیں اور مطلب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں. وہ لوگ پیدل بھی نہیں چل رہے. سائیکل چلانے میں آپ اپلیکیشن سے آپ نے دیکھا, اس کے بعد طے کیا, وہ لاک کھل جاتا ہے, آپ چلاتے رہیں, اس کے بعد جا کے اس کو کہیں پر بھی چھوڑ. ہمارے یہاں تو جب کوئی ٹرینڈ آتا ہے یاد ہے آپ کو, لاسٹ ایئر لاک ڈاؤن لگا تھا, لاک ڈاؤن جب لگا تھا اس کے بعد لوگوں نے سائیکلنگ کرنا شروع کر دی تھی فیز 8 میں جا کے کراچی میں. اس کے بعد جو وہ سائیکل جو 25,000 کی ملتی تھی وہ لاکھ روپے میں فروخت. تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پر جب پروفٹ ہے کا. تو ہم تو آپ سے اجازت لیں گے لیکن ہم آپ کو عظیم کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ عظیم ابھی جو آپ کو گانا جوگی آئے ہم چاہیں گے اس سے اختتام ہو شو کا. بالکل. جو فاصلہ میلوں کا تھا بس 2 قدم میں ڈھل گیا. ایک